السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت زاہد بھائی؟ الحمد للہ ٹھیک. آپ کیسے ہیں؟ الحمد للہ ٹھیک. اور بتائیں, جی فارغ ہیں زاہد بھائی؟ جی جی بتائیں. ہاں, تو وہی میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کے پاس یہ ہے جز رفع الیدین؟ ہاں جی میرے پاس تو ہے. اچھا, اس میں جو حافظ زبیر علی زئی صاحب کا جو ترجمہ کیا ہوا ہے ہاں اس کا صفحہ 70 نکالیے. میرے پاس تو دو اس میں ہے, دو پارٹس میں ہے جز رفع الیدین. تو میرے پارٹس کے اعتبار سے صفحہ 70 ہے, جس میں وہ عبداللہ ابن مبارک اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو مناظرہ ہے وہ نکالیے. تو وہ ہاں بتائیے اس میں کیا ہو. صفحہ نمبر 70 پر ہے میرے پاس. ایک منٹ میں دیکھ رہا ہوں. ہاں دیکھیے دیکھیے. جس میں یحییٰ بن معین قول نقل کیا ہے کیا؟ نہیں 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 نہیں, عبداللہ ابن المبارک اور وکی ابن الجراح الحنفی اور عبداللہ ابن مبارک الحنفی. جز رفع الیدین میں کھولتا ہوں انشاءاللہ, صفحہ نمبر 70. صفحہ نمبر 70. ہاں صفحہ نمبر 70 میں کھولا. میرے پاس دو پارٹس ہیں, دو 140 صفحے کے ہیں. صفحہ نمبر 70 جی. ہاں ہاں. معمر وقد قال معمر, نا وہی ہے نا. ایک سیکنڈ زاہد. نمبر 70 کھل رہے بھائی. 63 ابھی تو آیا. جی مجھے تو مل گئی وہ عبارت. ہاں ہاں, وہ وقد قال معمر. ہاں اہل العلم کان الاول فالاول. جی جی. تو زاہد بھائی ہاں یہاں پاس دیکھیں, سب سے پہلی بات ہے کہ وَلَقَدْ قَالَ ابن المبارک رحمہ اللہ تعالی كنت اصلی الى جنب النعمان, یعنی کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے سائڈ میں وہ نماز پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور کون کہہ رہے ہیں یہ عبداللہ بن مبارک المروزی رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں. یہ عبداللہ ابن مبارک الحنفی رحمہ اللہ, متوفہ کیا ہے حضرت؟ 181. 181. امام بخاری رحمہ اللہ کب پیدا ہوئے حضرت؟ 196 نا 94 شاید. یعنی کہ امام بخاری رحمہ اللہ 194 میں پیدا ہوئے, اور امام بخاری رحمہ اللہ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی عبداللہ ابن المبارک الحنفی رحمہ اللہ دنیا سے چلے گئے, تو کیسے نقل کر دیا؟ نہیں بھائی, تو امام بیہقی رحمہ اللہ کی کتاب ہے نا سنن الکبری. جب میں ابھی کہہ رہا ہوں سنن الکبریٰ بیہقی کے اوپر جب بات ہوگی, جب ہم کہیں گے نا, کیونکہ سنن الکبریٰ البیہقی امام بیہقی رحمہ اللہ تو امام بخاری کے بعد والے ہیں نا. ہاں تو اس میں مکمل سند موجود ہے بھائی. ہاں تو وہ ٹھیک ہے, اس کی تو سند کے اوپر بحث ہوگی نا, بات کریں گے. فی الحال میں تو جز رفع الیدین پہ ہم بات کر رہے ہیں. تو اس طریقے سے بے سند بات کو رکھ کر کے اہل حدیث کس طریقے سے دھوکہ دیتے. دوسری بات, یہاں پاس آگے آئے ہم, دیکھیں متن صحیح ہے اس لیے کہ اگرچہ اس کتاب میں سند نہیں, لیکن دوسری کتاب میں موجود ہے بھائی. دوسری کتاب کی سند کے اوپر اللہ کی قسم لے کر کے آنا ہے, جب ہم بتائیں گے انشاءاللہ کہ کون کون راوی اس میں مجہول ہے. ٹھیک ہے بتانا. اچھا دوسری بات, یہ تو عبداللہ ابن مبارک الحنفی رحمہ اللہ کا, یعنی کہ امام بخاری رحمہ اللہ سے کوئی ملاقات ہی نہیں ہے. دوسری بات, قال وکیع رحمہ اللہ, ٹھیک ہے, امام وکیع رحمہ اللہ فرما رہے ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ فرما رہے. امام بخاری رحمہ اللہ متوفہ 194 ہجری ہیں, ٹھیک ہے, اور وکیع ابن الجراح الحنفی رحمہ اللہ متوفہ 196 ہجری ہے. 2 سال میں کیسے سما ثابت ہو گیا؟ تو ہو اس کی تو یہ بھی ختم ہو گیا نا, یہ ایسے ہی چلا گیا, ہاتھ سے نکل گیا. نہیں تو دیکھیں یہ تو مجھے پتا نہیں, لیکن اس کی سند ہو سکتا ہے کسی کتاب میں ہو, مجھے علم نہیں ہے. نہیں, میں کہہ رہا ہوں بے سند بات ہے, اور ایسے ہی بس بغیر سند کا واقعہ تو آپ کے یہاں یہ معتبر نہیں ہے. نہیں تو اس میں نہیں ہے, ہو سکتا کسی اور میں نہ ہو بھائی. کسی اور میں جب رہے گا, جب اس کے اوپر جب ہم بات کریں گے جب نا زاہد بھائی. جیسے کہ ایک مثال کے طور پر بتا رہا ہوں, صحیح بخاری میں جو روات پر جو جرح ہے نا, صحیح بخاری میں بات ہی نہیں کر رہا نا, میں تو مثال کے طور پر بتا رہا ہوں. نہیں, میں کہہ رہا ہوں نا, میں جز رفع الیدین پہ میں بات کر رہا ہوں. ایک بات مثال کے طور پر بتا رہا ہوں, جیسے کوئی روایت صحیح لغیری کب ہوتی ہے, یا پھر تو حسن لغیری ہی ہوتی ہے نا. تو میں کہہ رہا ہوں زاہد بھائی یہاں پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہاں پر ہم بات کر رہے جز رفع الیدین کے اوپر. جز رفع الیدین میں 2 بات کو امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا, امام عبداللہ ابن مبارک المروزی رحمہ اللہ سے,
मुतवफ़ा 181 हिजरी हैं। इमाम बुखारी रहीमहुल्लाह के पैदा होने से पहले ही दुनिया से चले गए। और वकी इब्नुल जर्राह अल हनफी रहीमहुल्लाह, उनसे भी कहा है, जबकि वो सब के सब रफुल यदैन ना करने का कायल। अच्छा देखिए यहाँ पास आपके पास ये जो तर्जमा किसका है आपके पास? उन्हीं का है, जी शेख ज़ुबैर अली ज़ैन रहमतुल्लाह का है। हाँ, जुबैर अली ज़ई साहब रहीमहुल्लाह ने तर्जमे में खयानत की है। इधर सुने ना जी अगर इस तरह से कहेंगे तो फिर इस तरह और भी दीगर मुहद्दिसीन ने जो है, जैसे इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह के बहुत सारे मुहद्दिसीन का अक़्वाल बगैर सनद के नकल किया, तो इस हिसाब से अगर अभी जाहिद साहब, मौलाना जाहिद सल्फी साहब, अभी देखें कि बात किस पर हो रही है, बात इसी पर हो रही है। तो आप ये कहकर कहना क्या चाहते हैं, मकसद क्या मतलब? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो जुज़ रफुल यदैन का जो हवाला दे करके अहले हदीस हजरात ये जो मुनाजरे को जो पेश करते हैं, तो ये तो बताना नहीं चाहिए ना उनको कि इसकी कोई सनद नहीं है ऐसे ही, और एक इतने बड़े जलीलुल कदर इमाम। और दूसरी बात ये कि वकी इब्नुल जर्राह अल हनफी रहीमहुल्लाह कहते हैं कि ये हाजिर जवाब थे, ठीक है, और कहते हैं ये उन लोगों का हाल होता है जो अपनी गुमराही में सरगर्दा फिरते रहते हैं, जबकि कहीं से भी उनकी ताईद नहीं होती। जबकि इसे जुज़ रफुल यदैन के अंदर में इमाम बुखारी रहीमहुल्लाह ने तर्क रफुल यदैन ना करने वाले हजरात का जो जिक्र किया है, आपके पास तो है ना किताब, तो उनमें वकी इब्नुल जर्राह रहीमहुल्लाह को भी शामिल किया है और बाज कूफियीन को जिक्र किया। अच्छा देखें कि जुबैर अली ज़ई साहब कितने खयानत करते हैं, कितने बड़े खाइन है, अल्लाह माफ करे, कि उन्होंने जो कहा है कि उन्होंने इस हदीस को जो रफुल यदैन पहली तकबीर करते हैं उसके अलावा में नहीं करते हैं, तो उन्होंने कई सारी अहादीस को जिक्र किया है। और वो चालाकी से क्या करते हैं, इस बात रफुल यदैन की बहुत सारी हदीस को जिक्र किया। आप ब्रैकेट में तर्जमा देख लें जुबैर अली ज़ई साहब का, कितना मतलब नाइंसाफी से काम लिया है। जब और देखें कि उसके नीचे में कहते हैं कि इमाम बुखारी रहीमहुल्लाह इन हजरात से रफुल यदैन को जिक्र कर, ये तक रफुल यदैन को जिक्र कर रहे, जबकि नीचे में जुबैर अली ज़ई साहब कहते हैं कि इनका तकबीर तहरीमा यानी कि जो रफुल यदैन ना करने का जो अब्दुल्लाह इब्न मुबारक सुफियान सौरी रहीमहुल्लाह अहले कूफा कौल है, ये सनद सही के साथ यानी कि सनद सही के साथ साबित नहीं है। कौन कर रही है? जुबैर अली ज़ई साहब। ये खुद किसका रद्द कर रहे हैं? इमाम बुखारी रहीमहुल्लाह का रद्द कर रहे हैं और तर्जमे में खयानत भी। अब हम आते हैं जुबैर अली ज़ई साहब की तरफ और कुछ रिवायत इसकी क्या कहते हैं जुज़ रफुल यदैन की। तो जुज़ रफुल यदैन की रिवायत देखे, नोट करें। जुबैर अली ज़ई साहब रिवायत नंबर 35, रिवायत नंबर 36, रिवायत नंबर 41, रिवायत नंबर 55, रिवायत नंबर 57, रिवायत नंबर 63, 64, 68, 70, 82, 86, 88, 93, 97, 98, 99, 103, 107, 113, 115, 117, 119, 120, इन तमाम रिवायतों को जुबैर अली ज़ई साहब ने ज़ईफ कहा है। अब एक दो रिवायत पर हम बात करते हैं थोड़ी सी, ठीक है। ये जो कहते हैं, देखो जहां पर नीचे में तर्जमा जो लिखते हैं, मकसद जान लो, ये सब कहना चाहते क्या मतलब? सुने ना, बात को सुने ना। देखिए यहाँ पर जो सुफियान सौरी व वकीउन बाजुल कूफियीन ला यरफऊन अयदियहुम वक़द रअू फी ज़ालिका, उसके नीचे में जो हदीस बहुत सारी जिक्र किए हैं, तो नीचे में जुबैर अली ज़ई साहब कहते हैं ये बात सनद सही साबित नहीं कि सुफियान सौरी और वकी रफुल यदैन नहीं करते थे। अब देखें कि कितनी बड़ी खयानत है। एक तरफ तो वकी इब्नुल जर्राह अल हनफी रहीमहुल्लाह रफुल यदैन ना करने के कायल हैं, इमाम बुखारी जिक्र कर रहे हैं। जुबैर अली ज़ई साहब रद्द करते हुए ये कहते हैं कि इनसे बात सनद सही साबित नहीं है, और फिर ऐसा कलाम कर रहे हैं जुबैर अली ज़ई साहब की उनके पास कोई दलील नहीं, और वकी इब्नुल जर्राह खुद ना करने वाले और खुद ना करने वाले पर तनकीद कर रही है। तो अजीब सी बात हो गई यार। कहाँ और सारी रिवायत में रखा था इसके अंदर एक रिवायत। अच्छा जाहिद भाई ये बताएं, ये किसने दावा किया कि जुज़ रफुल यदैन का जो भी हदीस है सब सही है? नहीं, किसने भी नहीं। मैं तो अभी तो दर्जन हदीस तो मैंने पेश किया, ऐसे ही ज़ईफ है। अच्छा दूसरी बात, 2 दर्जन पेश करा, लेकिन इसने कोई दावा ही नहीं किया ना कि ये रिवायत इसमें एक वो ठीक है जाहिद भाई। सुने ना, आपके पास जुज़ रफुल यदैन है ना, रिवायत नंबर 63 देखें। रिवायत नंबर 63 में रिवायत है वअन लैसिन अन इब्न उमर व सईद इब्न जुबैर व ताऊसिन व अस्हाबी अन्नहुम कानू यरफऊन अयदियहुम इज़ा रकाऊ, ठीक है। अच्छा लैस से रिवायत करने वाले कौन? इमाम बुखारी रहीमहुल्लाह। और इमाम लैस बिन साद रहीमहुल्लाह मुतवफ़ा 148 हिजरी है, और इमाम बुखारी रहीमहुल्लाह पैदा कब हो रहे? 194 हिजरी में। कोई मुलाकात नहीं है। अच्छा रिवायत नंबर 62 देखें। वक़ाल जरीरुन,
اس کے حاشیے میں لکھتے ہیں شیخ زبیر رحمہ اللہ، اکرمہ بن عمار اگر سما کی تصریح یہ حسن ہے، یہ آثار با سند نہیں ملے، لیکن عطا، مجاہد، نافع اور اس پر میں بات نہیں کر رہا ہوں، کرنا ثابت ہے۔ زاہد بھائی میں اس کے اوپر بات میں کہہ رہا ہوں کہ جو وہ روایت میں نے پیش کی 63 کی اللیثن عن ابن عمر، جو جزء رفع الیدین کی بات کر رہا ہوں میں، جزء رفع الیدین کی۔ بھائی آپ جو وہ روایت نمبر بتائے نا 64 63 ہاں 63، اس میں وَاللَّيْثٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَطَاوُوسٍ وَأَصْحَابِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ إِذَا رَكَعُوا، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو معمر سے ان کا سما ثابت ہی نہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کب کے معمر کب وفات پا گئے؟ 148 میں امام بخاری رحمہ اللہ پیدا ہو رہے ہیں 194 میں۔ اور دوسری روایت نمبر 62 لے، وقال جریر اللیث، تو جریر رحمہ اللہ کب پیدا ہو رہے ہیں؟ 170 میں، اور امام بخاری رحمہ اللہ پیدا ہو رہے 194 میں، یہ وفات پا گئے 170 میں، اور امام بخاری رحمہ اللہ پیدا ہو رہے 194 میں، تو یعنی ان کے پیدا ہونے کے 14 سال پہلے ہی جریر رحمہ اللہ کا انتقال ہو گیا، ایسے ہی منقطع چلی گئی۔ 62 نمبر اور روایت نمبر 67 میں دیکھیں کہ وقال وکیع عن ابن الربیع، اور سنیں نا حضرت زاہد بھائی، وقال وکیع عن الربیع قال رأيت الحسن ومجاهدا وعطاء وطاؤوسا وقيس بن سعد والحسن بن مسلم يرفعون ايديهم اذا ركعوا واذا سجدوا، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر جو وکی کا ذکر کر رہے ہیں، وکی سے بھی امام بخاری کا سما ثابت نہیں ہے۔ وقال عبد الرحمن ابن مہدی هذا من السنت، عبد الرحمن ابن مہدی سے بھی امام بخاری رحمہ اللہ کا سما ثابت نہیں ہے۔ اب بتائیں یہ اتنی ساری روایت تو ایسی ہی ہے، اگر تحقیق کرے تو جزء رفع الیدین ایسی کہ ایسی ہے پوری کی پوری۔ اب اس کو لے کر کے اہل حدیث بڑی تہلکہ مچاتے ہیں، بڑی شور کرتے ہیں۔ ضعیف ہے، سنیں نا 2 درجن ضعیف ہے، ٹھیک ہے نا، 3 درجن ضعیف ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس سے کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اس سے کہنا یہ چاہ رہے ہیں جزء رفع الیدین ایک مجموعہ ہے ضعیف روایتوں کا، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے شافی ہونے کی دلیل دی ہے، یعنی کہ اپنی بخاری میں جو شرط انہوں نے لگائی تھی، اگر وہ شرط کے خلاف جاتے تو پھر وہ بخاری کا وہ مقام نہیں رہتا تھا اہل علم کے نزدیک۔ کون کہتا کہ یہ بخاری کی طرح ہے؟ ایسی ضعیف روایتوں کو لے کر کے کہتے امام بخاری رحمہ اللہ نے جزء رفع الیدین لکھی ہے، جزء رفع الیدین لی، جبکہ جزء رفع الیدین کا اہل حدیث کے مطابق یہ کتاب اصول کے مطابق ثابت ہی نہیں ہوتی ابن ہے۔ عبد البر رحمہ اللہ جو کتابیں لکھے ہیں اس میں بہت سارے اقوال سند کے ساتھ نقل کیے ہیں، بہت سارے بغیر سند۔ ٹھیک ہے، میں تو جزء رفع الیدین کے اوپر بات کر رہا تھا، جزء رفع الیدین کی یہ حالت ہے، بڑے شان سے مناظرہ پیش کرتے عبداللہ ابن مبارک الحنفی مروزی رحمہ اللہ کا، جبکہ امام بخاری رحمہ اللہ متوفہ 194 یہ پیدا ہوئے 194 میں، امام عبداللہ ابن مبارک الحنفی چلے گئے ہیں دنیا سے، اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں رحمت اللہ رحمتن واسعتن 181 ہجری میں۔ سما ثابت ہی نہیں ہے، وکی سے سما ثابت نہیں ہے، اور وکی کہتے ہیں یعنی کہ ساری کی ساری بات جو امام بخاری رحمہ اللہ نے جو نقل کیا ہے بغیر سند کے، اور دلیل قرائن جو بتا رہے ہیں کہ عبداللہ، جیسے کہ امام بخاری نے خود ذکر کیا کہ وکی رفع الیدین نہ کرنے والے میں سے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کے خلاف جا رہے تو بغیر سند والی بات کیسے حجت ہوگی زاہد بھائی؟ اس لیے جزء رفع الیدین کے اوپر پروپیگنڈا نہ کیا کریں۔ دیکھو اگر چلے اب آزان میں ہو رہی ہے، انشاءاللہ پھر بات کریں گے۔ وہ سند بذاتی جو ہے ضعیف